السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کوثر بیک اسٹوڈیو۔ تو آج ہم پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلاسک فج براؤنیز کی۔ یہ یقین مانیں یہ اتنی کوئی کلاسیکل، اتنی کوئی فل پروف اور انفیل ریسیپی ہے کہ بگنرز بھی آرام سے اسے بنا لے گا۔ آپ اس کا فج چیک کریں، اس کا کرنکل ٹاپ چیک کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے اوون میں بیک کیا ہے، دین میں آپ کو اس کا پتیلے کا بھی بتاؤں گی، اور مزے کے بعد آپ اس کو اسمال بیچ پہ یعنی کہ ایک انڈے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، مطلب ساری انگریڈینٹس کو ہاف کوانٹٹی کر اور بگنرز آرام سے بنا سکتے ہیں۔ تو جی یہ میں کچھ دکھاتی چلوں ابھی مجھے فی الحال کس طریقے سے مجھے اپنے ایریا پہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جو روم میرا صرف ایک ورکنگ اسپیس ہوا کرتا تھا، وہ میرا بیڈ روم پلس ورکنگ اسپیس دونوں بن گیا۔ سوٹ کیس میں نے اپنے سارے مال غنیمت ڈالے ہوئے ہیں، مطلب کہ ہم ہوم بیکر کے کیک کے باکسز۔ تو ٹھیک ہے جی، اپنا اوون میں نے اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور بس یہ جیسے تیسے سامان کیا ہے اپنے کیبنٹ، اپنے وارڈروب میں نے اپنے سارے کیک کے سامان، میرے وارڈروب میں میرے کپڑے سے زیادہ میرے کیک کے سامان بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں کچھ دکھا چلوں، ہمارا گھر کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، ہمارا آدھا گھر بن رہا ہے، تو ہم اپنے آدھے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے ایڈجسٹ کر کے کام کرنا پڑے۔ خیر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کچھ مہینوں بعد، تو میں اپنا کارنر بھی سیٹ کروں گی، اور وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو جی آتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ ہم یہاں پر اپنا پریپیئر کر رہے ہیں ڈرائی انگریڈینٹس، تو میدا اور کوکو پاؤڈر جس میں ڈرائی انگریڈینٹس جائے گا بس، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی کوانٹٹی اور میتھڈ میں آپ کو میکنگ کے دوران بتاتی جاؤں گی۔ ابھی جسٹ ہم میتھڈ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے چاکلیٹ میجر کی ہوئی لی ہے اور آئل بھی میجر کیا ہوا لیا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسکرین پہ مینشن ہوتا جا رہا ہے آپ کو میجرمنٹ۔ دونوں کو پہلے ہم نے آپس میں ڈال لیے، اور اسے ہم 40 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس مائکرو ویو نہیں ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ ڈبل بوائلر کے میتھڈ سے آپ صرف چاکلیٹ میلٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ آئل اور چاکلیٹ الگ سیپریٹلی اب ایڈ کر لیں، لیکن میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے یہ دونوں کو کمبائن کر کے مائکرو ویو کر لینے سے۔ تو یہاں پر میں کافی یوز کر رہی ہوں۔ اچھا کافی بالکل آپشنل ہے ایز پر یہ ٹیسٹ، اور اس پہ میں ایڈ کروں گی 6 ٹی اسپون واٹر۔ یہ نارمل ٹیپ واٹر ہے، آپ اسے بس ڈال کے اسے مکس کر کے اسے سائڈ میں رکھ دیں، کیونکہ ڈبل ریسیپی سے بنا رہی ہوں۔ سنگل ریسیپی سے بنائیں گے آپ ہر چیز ہاف کوانٹٹی میں لینی ہوگی، جیسے کہ 1 ٹی اسپون کافی، 3 ٹی اسپون واٹر، ایسی ساری انگریڈینٹس کے ساتھ۔ براؤنیز کے آرڈر آتے ہیں، میرے گھر والے بولتے ہیں زیادہ بنانا ہے نا، تو اس لیے مجھے زیادہ بنانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک انڈا توڑ کے پہلے ہی ڈال لیا تھا، بٹ مسٹیک ہو گئی، ویڈیو آن نہیں ہوئی۔ یہاں پر میں دوسرا انڈا ڈال رہی ہوں۔ آپ کا انڈا روم ٹیمپریچر میں ہونی چاہیے، بیکنگ کا سب سے پہلا رول ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میں ایگ ڈالنے کے بعد اسے ہلکا سا ہینڈ وکس کروں گی، اور اس میں بیٹر استعمال نہیں ہوگا اس ریسیپی میں۔ یہاں پر میں نے شوگر ایڈ کر دی ہے، شوگر میں نے ایڈ کی ہے 200 گرامس۔ کپس میں بتاؤں تو یہ 1 کپ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسے میں نے ایڈ کر لیا ہے، اور بس وکس کروں گی تاکہ چینی اچھے سے ڈیزولو ہو جائے انڈے میں۔ ہمیں اسے فلفی نہیں کرنا ہے کیک کی طرح، ہم کیک میں یہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں انڈے کو فلفی کرنا پڑتا ہے، اس میں فلفی نہیں کرنا ہے، ہمیں جسٹ چیزیں کمبائن کرنی ہے آپس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر میں دیکھیں یہ وہ مکسچر ہے جو میں بھی چاکلیٹ اور آئل کا مکسچر ہے، جس میں نے 40 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو کر لیا۔ دیکھیں اتنی ایزلی سے چاکلیٹ بھی میلٹ ہو جاتی ہے، کوئی میس بھی کریٹ نہیں ہوتا، اس لیے یہ آپشن بیسٹ ہے۔ بٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پہلے الگ سے چاکلیٹ میلٹ کر کے اسی پوائنٹ پہ آپ پہلے چاکلیٹ ڈال دیں، پھر اس کے بعد آئل ڈال کے ساری چیزوں کو اچھے سے کمبائن کر لیں۔ تو جی یہاں پہ میں ان دونوں کی میجرمنٹ بتا دوں۔ یہاں پہ میں نے آئل لیا 108 گرامس، جو کہ کپ میں میجر کریں گے تو ہاف کپ بنتا ہے، اور چاکلیٹ بھی لیا ہے ہاف کپ، جو کہ گرامس میں ہے 100 گرامس، دونوں کی کوانٹٹی سیم ہے۔ تو جی یہاں پہ ہمارے ایگ اور شوگر بھی اچھے سے کمبائن ہو چکے ہیں۔ دین اس مکسچر کو بھی، چاکلیٹ والے مکسچر کو بھی ہمیں اس ڈال کر اچھے سے مکس کرنا ہے۔ براؤنیز بس یہی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہماری ویل کمبائنڈ ہونی چاہیے، اس لیے ہم وداؤٹ بیٹر بنائیں گے یہ، اور بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس بیٹر نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ ریسیپی ہے، وداؤٹ بیٹر بنائیں گے اور ہینڈ وکس کے استعمال سے بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ میں نے چاکلیٹ، آئل، انڈا اور چینی کو اچھے سے مکس کر لیا۔ دین یہاں پر اب ایڈ کروں گی میں کافی میں نے جو 2 ٹی اسپون کے ساتھ جو 6 ٹی اسپون واٹر کے ساتھ میں نے لیا تھا، تو وہ ایڈ کروں گی، اور یہاں پر ونیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ دونوں آپشنل ہے، کافی بھی آپشنل ہے اور ونیلا ایسنس بھی آپشنل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں، کافی کی اسمیل مجھے اچھی لگتی ہے، فریگننس اچھا لگتا ہے، ٹیسٹ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ایڈ کرتی ہوں۔ دین اگر آپ کو نہیں پسند آپ نہ ایڈ کریں، کوئی ایشو کی بات نہیں۔ تو جی ہمارے یہ مکسچر ریڈی ہو گیا۔ اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ڈرائی انگریڈینٹ جو ہم نے اسٹارٹ میں پریپیئر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جسٹ کوکو پاؤڈر میدا ہے، میدا ہم نے لیا ہے 84 گرامس، جو کہ ہاف کپ بنتے ہیں، اور کوکو پاؤڈر ہم نے لیا ہے 6 ٹیبل اسپون۔ بٹ میں آپ کو یہی پریفر کروں گی آپ بیکنگ میں میجرنگ اسکیل کا استعمال کریں، میجرنگ کپ سے تھوڑی سی ریسیپی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، میجرمنٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ اور جو ہمارا براؤنی مکسچر ہوتا ہے وہ بہت تھک سا اور شائنی سا ہوتا ہے، شائنی سے ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے فلیکس بہت اچھے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں براؤنی کے مکسچر کو بہت اچھے
اچھے سے مکس کرنا پڑتا ہے. کیک کی طرح اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کہ آرام آرام سے مکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھے سے مکس کرنا ہوتا ہے, ساری چیزیں ویل کمبائن ہو جائیں. تو جی یہاں پہ میں مولڈس کا آپ کو بتاتی چلوں. یہاں پہ میں نے لیا 6 انچز کا مولڈ اور ایک 7 انچز کا مولڈ. آپ یہاں پہ ہاف براؤنیز کی ریسیپی آپ بنائیں گے تو آپ 6 انچز میں بیک کریں گے. میرے گھر والوں کو تھوڑے سے فلیٹ براؤنیز پسند ہے, اس لیے میں جو میں آرڈر کے لیے دوں گی وہ 6 انچز میں بیک کروں گی, ہاف کوانٹٹی کا بیٹر, اور ہاف کوانٹٹی کا بیٹر میں 7 انچز میں مولڈ بیک کروں گی, ٹھیک ہے جی. میجر کر کے میں نے ہاف آف کوانٹٹی دونوں میں ڈال لی ہے. ایک کی تھوڑی سی تھک براؤنیز بنے گی اور ایک جو کہ میں کسٹمرس کو دیتی ہوں, اور ایک کی تھوڑی سی تھن براؤنی بنے گی جو کہ ہم لوگ گھر میں کھائیں گے, ٹھیک ہے. تو جو اس کے بعد آپ کے جتنے بھی غصے سارے اس مولڈ پہ براؤنی کے بیٹر پہ نکال دیں, زور زور سے پٹکنا ہے تاکہ اس کے سارے ایئر ببلس ریموو ہو جائیں, ٹھیک ہے. 5 سے 10 بار پٹکنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جی اب میں اسے اوون میں ڈال دوں گی بیکنگ کے لیے, اور آفٹر 25 منٹس میرا بیک ہو کے بالکل نکل جائے گا. ٹائمنگز میں نے پتیلے کی بھی اوون کی بھی دونوں اسکرین پہ مینشن کر دیا, آپ دیکھ لیجئے. اور باقی صرف پتیلے میں بیک کرنے کا فرق بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کرنکل ٹاپس آ رہے ہوتے ہیں, جو براؤنیز جو دیکھیں کتنے پیارے سے کرنکل ٹاپس آئے, یہ آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پتیلے میں ٹیمپریچر کے ایشوز کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اوون میں کریں گے ٹیمپریچر فکس رہتے ہیں تو اس لیے کرنکل ٹاپس بہت زبردست سے آتے ہیں. بس فرق یہ ہوتا ہے, باقی ٹیسٹ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں آتا براؤنیز میں, ٹھیک ہے جی. آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ پتیلے میں بنا سکتے ہیں, کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کتنا کوئی زبردست سا کرنکل ٹاپ آیا ہے میری براؤنیز پہ, اور بہت یمی اور بہت گوئی سی اور فجی سی ہوتی ہیں یہ براؤنیز. واقعی میں مجھے تو بہت پسند ہے, میرے گھر والوں کو یہ بہت پسند ہے, اور اس کی جو کافی کی فریگنینس آ رہی ہوتی ہے بہت یمی سی آ رہی ہے. تو جی یہ ہے میرے آرڈر کا, اور وہ جو بڑا والا ہے وہ میں اپنے گھر کے لیے بناؤں گی, ٹھیک ہے جی. اب میں کس طریقے سے اس کو کٹنگ کر کے کس طریقے سے کسٹمر کو دوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو جی یہ ہے میرا 6 انچز کا سلیب, آپ یہ پورا سلیب بھی سیل کر سکتے ہیں, اور یہ میں نے آرڈر ورک کے لیے بنایا تھا. یہ 16 پیسز براؤنیز جانی تھی میری, اور اس کو میں 4 پیسز کٹ کروں گی. آپ اس سے اپنا اسمال بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے 2 پیسز 500 میں بھی سیل کر سکتے ہیں. باقی اگر اسٹارٹ میں آپ پرائس کم بھی رکھیں لیکن کوالٹی میں فرق نہیں آنا چاہیے. آپ کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی آپ کے ریٹرن کسٹمرس بنیں گے. تو یہ دیکھ رہے ہو اس کا فجینس, اس کے فلیکس اتنے کوئی پرفیکٹ ہیں. آپ اسٹارٹ میں پرائس تھوڑی کم بھی رکھ لیں لیکن اتنا بھی نہ رکھیں تاکہ آپ کو نقصان ہو. تو یہاں پہ میں 16 پیسز کٹ کروں گی کیونکہ مجھے منی براؤنی باکس کا آرڈر آیا تھا, اور میں نے ڈبل کوانٹٹی سے بنایا ہے. اب ہاف کوانٹٹی کا بھی میں ابھی اینڈ میں پکچر دوں گی, آپ اس سے ضرور اسکرین شاٹ لے لیجیے گا کہ بگنرز ہوں گے تو آپ اسمال کوانٹٹی سے بنا سکتے ہیں. باقی یہ میرا براؤنی باکس جاتا ہے 1000 روپیز کا, اور یہ بھی اتنے منی براؤنی بھی نہیں ہوتے, 1.5 انچز کے ہوتے ہیں. اور یہ ہے میرے گھر کے لیے براؤنیز جو کہ میں 9 پیسز کٹ کری ہیں. تھوڑے تھن براؤنیز ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں گھر والوں کو اتنے کوئی تھک براؤنیز نہیں پسند. اور میں آپ سب کو ایک بات سجیسٹ کرتی ہوں, آپ کچھ بھی نیو ٹرائی کریں, کچھ بھی نیولی بیکر ہیں تو آپ کم کوانٹٹی سے اسٹارٹ کریں, کم اسمال بیچ سے ہی چیزیں بنائیں تاکہ اگر آپ کی چیزیں ریسیپی خراب ہو تو آپ کی چیزیں اتنی ضائع نہ ہو. تو یہاں پر میں نے 2 انڈوں کی ریسیپی سے بنایا تھا, میں آپ کے لیے 1 انڈے کی ریسیپی بھی شیئر کر دی ہوں جس میں نے یہ سارے انگریڈینٹس لیے, کپ میں بھی مینشن ہے اور گرامس میں بھی مینشن ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کی روم ٹیمپریچر میں ہونی چاہیے چیزیں, اور میجرمنٹ کا خیال رکھیں. یہاں پر ہماری براؤنیز ہوتی ہیں کمپلیٹ. تو یہاں پر میں اپنے براؤنیز کو پیک کر رہی ہوں, منی باکس ریڈی کر رہی ہوں. کسٹمر کو پک کرنے آنا تھا, وہ آ بھی گئے تھے, تو جلدی جلدی بس کر کے اس کے اوپر چاکلیٹ ڈیزل کر کے کسٹمر کو دے دیا, وہ لے کے چلے گئے. آپ کو بھی آرڈر کرنا ہے تو میں انسٹاگرام میں اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. انسٹاگرام کا میرا پیج ہے کوثر بیک اسٹوڈیو, اور میرے پیارے پیارے سبسکرائبرس کی اگر کوئی ڈیمانڈیڈ ریسیپی ہے تو مجھے ضرور بتائیں, میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور مزید ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.